This is me, حسان فرید. میرا تعلق پاکستان کے شہر لاہور سے ہے. میرے پاس اپنے اسکول کے دنوں کی صرف ایک ہی تصویر ہے. مجھے کرکٹ کھیلنا، میوزک سننا اور ٹریولنگ کرنا بہت پسند ہے، اور چائے کے بغیر تو میرا دن شروع ہی نہیں ہوتا. مگر ان سب سے بڑھ کر مجھے پسند ہے بچوں کو سائنس پڑھانا. میرا مطلب سائنس سکھانا. کامیابی بہت اہم ہوتی ہے، لیکن اس سے زیادہ اہم یہ بات ہے کہ آپ کی کامیابی کتنے لوگوں کی زندگی پر مثبت اثر ڈالتی ہے. ایک استاد ہی ہو سکتا ہے جس سے سوسائٹی کے سینکڑوں لوگوں کو فائدہ پہنچ رہا ہو. اسی لیے میں بن گیا ایک سائنس ٹیچر، اور یوں میرے کام سے میرے ادارے کے سینکڑوں بچوں کو فائدہ ہونے لگا. بینجامن فرینکلن کہتے ہیں، ٹیچ می اینڈ آئی ریمبر، انوالو می اینڈ آئی لرن. مگر فزکس کی کلاس میں بچوں کو انوالو کیا کیسے جائے؟ سائنٹیفک ایکسپیریمنٹ سے. بس پھر میں نے بچوں کے لیے سرکٹس اور ماڈلز بنانا اور خریدنا شروع کر دیے. پہلے جن چیزوں کی تصاویر وہ کتاب میں دیکھتے تھے، اب حقیقت میں دیکھنے لگے. اور یوں کلاس میں اونگتے بچے اب ہنستے مسکراتے فزکس کی کلاس لینے لگے. مگر اب یہ خیال آنے لگا کہ مجھے سینکڑوں نہیں بلکہ ہزاروں بچوں پر امپیکٹ کریٹ کرنا ہے. مجھے معلوم تھا کہ اس کے لیے مجھے دوسرے اداروں کا رخ کرنا پڑے گا. سٹارٹ میں لاہور ہی کے دوسرے اداروں میں جانے لگا، پھر لاہور کے علاوہ پنجاب کے باقی شہروں میں بھی گیا، اور پھر پنجاب کے علاوہ باقی صوبوں کے بھی مختلف شہروں میں گیا. ایک وقت آیا کہ ہزاروں لوگوں کی آڈینس بھی کم لگنے لگی. مگر لاکھوں بچوں تک کیسے پہنچا جائے؟ اس کا ایک ہی طریقہ ہو سکتا ہے، اور وہ ہے ڈیجیٹل ایجوکیشن. اور خوش قسمتی سے PGC کے پلیٹ فارم سے پاکستان کا پہلا اینیمیٹڈ ای لرننگ پروگرام بنانے کا موقع ملا. کووڈ کی وجہ سے تمام تعلیمی ادارے بند ہو گئے، اور پاکستان کے لاکھوں بچے اب انٹرنیٹ پر فزکس کے اینیمیٹڈ لیکچرز دیکھنے لگے. اور اب اگلا ٹارگٹ تھا ملینز آف اسٹوڈنٹس کا. اور یوں PGC کے پلیٹ فارم سے ہی پاکستان کی پہلی سائنس ویب سیریز سائنس سینس کے نام سے بنائی، اور اس کے بعد اسمارٹ لرننگ کے نام سے پاکستان کی پہلی یوٹیوب سیریز بنانے کا موقع ملا. اور کچھ ہی دنوں میں یہ کنٹینٹ نہ صرف پاکستان بلکہ دیگر ممالک میں بھی وائرل ہو گیا. اور یوں ملینز کی تعداد میں بچے اردو میں بنا ہوا سائنس کا کنٹینٹ دیکھنے لگے. مختلف اخبارات میں آرٹیکلز لکھے گئے، سوشل میڈیا پر انٹرویوز ہوئے، ٹی وی انٹرویوز ہوئے، اور خدا کی مہربانی سے ایوارڈز بھی ملے. اور اب ان ایوارڈز میں ایک اضافہ ہونے والا ہے، کیونکہ مجھے ملا ہے سعادت انور صدیقی ایوارڈ. ڈاکٹر سعادت انور صدیقی کی زندگی حرکت اور جدوجہد کا نمونہ ہے. ملکی اور غیر ملکی اداروں سے تعلیم حاصل کرنے کے بعد اگر وہ چاہتے تو بہت سے دوسرے لوگوں کی طرح امریکہ اور یورپ میں سیٹل ہو سکتے تھے، لیکن انہوں نے وطن واپس آ کر پاکستان میں سائنس کے فروغ پر کام کرنے کا فیصلہ کیا، اور خوارزمی سائنس سوسائٹی جیسی انجمن قائم کر کے اپنے حصے کی شمع بھی جلائی. اور یہ شمع آج بھی علم کے پروانوں کو اپنی طرف کھینچ رہی ہے. وہ بھلے فلکیاتی میلے ہوں، سائنس میلے ہوں، سیمینارز ہوں یا کانفرنسز، یہ شمع آج بھی پوری آب و تاب سے روشنی دے رہی ہے. اور اب ایک قدم آگے بڑھ کر خوارزمی سائنس سوسائٹی اساتذہ کے لیے سعادت انور صدیقی ایوارڈ جیسا اعزاز بھی جاری کر رہی ہے. میں خوارزمی سائنس سوسائٹی کے منتظمین، خاص طور پر ڈاکٹر سبی انور کا بے حد شکر گزار ہوں، اور اس عزم کا اظہار کرتا ہوں کہ میں انشاءاللہ اسی طرح اپنی صلاحیتوں کو علم اور سائنس کے فروغ کے لیے کام میں لاتا رہوں گا اور اپنے حصے کی شمع جلاتا رہوں گا. میں مستقبل میں سائنس ایجوکیشن کو گیمیفائی کرنے کا خواب دیکھتا ہوں، تاکہ بچے موبائل پر گیمز کھیلتے ہوئے سائنس سیکھیں. And I think this is the only way we can make science education as engaging as TikTok.